طرف آنا چاہ رہا ہوں جنرل صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ریکویسٹ آپ کائنڈلی ساتھ ہی رہیے گا. بریگیڈیئر صاحب تھینک یو فار یور ٹائم. یقینی طور پر ایک بہت بڑی پیش رفت ہے اور وہ معاملہ جو کہ بگڑ سکتا تھا اور افغان طالبان رجیم کی جانب سے یا بھارت کی طرف سے یہ کوشش کی گئی کہ یہ بگاڑ کا ہی شکار ہے، اس کو بڑے خوش اسلوبی سے مدبرانہ مدلل انداز میں طے کر لیا گیا، سمیٹ لیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب 6 نومبر کو کیا مزید فردر ایڈوانسمنٹ ہونے جا رہی ہے اس مذاکراتی عمل میں؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے کہ جس طریقے سے یہ ایٹ دی لاسٹ مومنٹ اس کو دوبارہ ریوائز کیا گیا ہے، اس میں میرے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا کریڈٹ دوں گا پاکستان کو یہ کہ دے ور ویری فرم، دے ڈڈ ناٹ بچ فرام دس ون پوائنٹ ایجنڈا کہ جی افغانستان سے کسی حالت میں کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہوگی اور ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اینڈ وی ول ٹیک آل میجر یونیٹیو ایکشن لینے پڑیں گے. جس کی وجہ سے میرے خیال میں فائنلی یہ ریلائز کہ پاکستان مینٹ بزنس اور ہم اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے. اس کو سوچتے ہوئے پھر ظاہر ہے کہ ہمارے ثالث جو ہیں ترکی اور قطر نے بہت بڑا ان کا ہمیں شکر گزار کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ مضبوطی کے ساتھ اور خاص طور پہ بہت سنسیئرٹی کے ساتھ کوشش کی کہ اس مسئلے کو حل کر لیں. انہوں نے آج جس طریقے سے یہ جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے یہ افغان طالبان رجیم کی التماس کی طرف سے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جی ہم کرنا چاہتے ہیں دوبارہ تعلقات، اور اس طریقے سے پھر پاکستان نیچرلی وی آر آلویز کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پیس کو ہم ایک دوبارہ چاند دینا چاہتے ہیں، اور پھر پاکستان نے ایکسیپٹ کیا. اور پھر جس طریقے سے بات ہوئی ہے سب سے پہلے تو یہی بات ہو گئی ہے کہ سیز فائر ہوگی اور اس مؤثر کارروائی کی جائے گی، انشور کریں گے کہ پٹرول خارج پٹرول ہندوستان افغانستان سے پاکستان کی طرف نہیں آئیں گے، اور اگر آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ دے ہیو ٹو اسٹاپ اٹ، انشور اٹ اینڈ وی ایزیوم کہ وہ افغان طالبان رجیم ان کو سختی سے مؤثر کارروائی کرے گی کہ وہ یہ نہ کر سکیں. اس کے بعد دیکھیں ہمیں اپنی ٹیم کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ اتنے دن انہوں نے پورے کمپوز ہو کے سیاسی بصیرت سے سوچ سمجھ سے کہیں انہوں نے ٹیمپر یوز نہیں کیا، بہت ہاں ڈیفینیٹلی بڑے طریقے سے. بریگیڈیئر صاحب پلیز ساتھ ہی رہیے گا. اس میں ایک حوالہ دیا جنرل صاحب نے کہ ہمیں افغانستان کو ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیل کرنا ہوگا اور ہمیں جس طرح امریکنز کے ساتھ انہوں نے ڈیل کیا اس طرح نہیں. یہ میں نے طلال چودھری صاحب سے پوچھا. جنرل صاحب آپ بتائیے گا کہ جو دوحہ معاہدہ تھا امریکہ اور افغانستان کے درمیان، اس سے یہ استنبول معاہدہ کتنا مختلف ہے، کتنا مؤثر ہوگا اور کیا ڈیفرنٹ کرنا ہوگا افغانستان کو؟ دیکھیں اس میں تو یہ تھا کہ امریکہ نے معاہدہ کیا اور بہت مزے سے چلا گیا، اینڈ دین دے نیور بادرڈ. پاکستان 4 سال سے ہم اسی کو بھگتتے رہے ہیں، پورا $7.2 بلین کا اسلحہ چھوڑ کے چلے گئے، لیٹسٹ ویپن ایمونیشن چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ سارے ان کے ہاتھ لگ گیا، اور پاکستان میں سنگلی ملک پورے گلوبل ٹیررزم کو ہم اس کے خلاف لڑتے رہے، بٹ دے ڈڈ ناٹ ریئلائز. لیکن یہاں پر کیونکہ ہمارے اسلامک ممالک ہیں، ہمارے سے بہت اچھے مراسم ہیں، ہم ان سے جا کے بات بھی کر سکتے ہیں، کمیونیکیشن ہمارا ہر وقت ان سے ہے، تو آئی ایم شیور اٹ ول بی مور افیکٹو، فروٹفل اور لانگ لاسٹنگ ہوگا. جس کی وجہ سے میں فیل کرتا ہوں کہ یہ معاہدہ چلنا چاہیے. یہ افغان طالبان رجیم نے ریئلائز کر لیا یہ اتنے دنوں میں کہ ان کی جو حالات ہیں، جو بارڈر کے اوپر حالات ہیں پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں، ہمیں مل کے اس مسئلے کو حل کرنے. انڈیا از اے اسپوائلر. انڈیا میں اس وقت ماتم مچی ہوگی، انڈیا میں رونا پیٹا پڑتا ہوگا کہ انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی تھی، جو کچھ سبز باغ دکھائے تھے، سب ملیا میٹ ہو گئے، سمندر کی تہہ میں چلے گئے. اور آئی تھنک پاکستان اور افغانستان کے دوبارہ حالات ٹھیک ہونے شروع ہو گئے ہیں، اینڈ وی شوڈ ویلکم اٹ. اور امید کرنی چاہیے کہ طالبان اس کو آنر بھی کریں گے. 6 نومبر سے پہلے جب آئیں گے اپنا پورا پلان بنا کر آئیں گے کہ اس کو کس طریقے سے میکنزم بنانے ہیں، مانیٹرنگ کرنی ہے، یہاں تک آگے کہ اس کو پینلٹی بھی ڈالی جائے گی ذمہ دار ہوگا، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے مانیٹرنگ بن جائے گا. اس سے ہر مہینے یا 2 مہینے کے بعد اس کو ضرور ریویو کرنا چاہیے کہ کس نے غلطی کی، کہاں غلطی کی، کیوں ہوئی، اور اس کا جواب کیا اور کس کو پینلٹی ہے، اور واٹ از تاوان جو یہ پروسیس میں کہتے ہیں وہ ضرور ہونا چاہیے. آئی تھنک دیر از اے بگ کریڈٹ ٹو پاکستان ٹیم، ہمارے ثالثوں کو کہنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک چاہے لیٹ انہوں نے ریلائز کیا ہوا طالبان نے، I think still I will say کہ اب ان کو سمجھ آ گئی ہے اور move towards positive direction. That is what I feel strongly now.